بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن احدا. صلوات بابا زبلن پڑھ لیجیے. توگوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پورے فرمائے. قبول کلمات ہیں مل کر دعا مانگے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد درین عطا فرما. عزاداری یہ سید الشہداء دنیا کی کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے والے والے تو سب کے ہوتی حفاظت فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بل بھیجے جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. تھوڑا سا اور آگے آ جائے تاکہ دو ختم. بہت شکریہ. اور ایک درود اور بابا سے بلند پڑھ لیجیے گا. آگے توجہ ہے بات شروع کیجیے. پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لا یملکون الشفاعۃ. نہیں ہے کوئی مالک شفاعت. ایک جملے میں توجہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پڑھی لکھی بات. قرآن کہہ رہا ہے سورہ مریم لا یملکون الشفاعت. نہیں ہے کوئی مالک شفاعت. پھر فرماتا ہے الا مگر وہ ہیں من اتخذ عند الرحمن احدا جنہوں نے رحمان سے شفاعت کا وعدہ لیا ہے. بہت بولے گا وہی جسے مجلس حسین علیہ السلام میں بولنے کی عادت ہے. مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. ایک جملے کی بڑھ پوچھا جی عمران شجر بھائی اور دیگر جتنے بھی اباب ہیں مالک آپ کو آباد رکھے. پھر سمجھے گا پہلے کہا کہ کوئی بھی مالک شفاعت نہیں. پھر کہتا مگر وہ ہیں جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا ہے. یہ وعدہ بتلا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا. جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا بولیے گا. یہ وعدہ بتلا رہا ہے ہاں جی کہ کوئی معاہدہ ہوا. توحید کا کچھ ہستیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اللہ نے وہ شفاعت کا اختیار ان ہستیوں کو دیا. اگر عمران شاہ یہ تمام احباب بیدار ہیں تو میں وہ معاہدہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو توحید کا کچھ ہستیوں کے ساتھ ہوا اور انہیں شفاعت کا اختیار دیا. عالم ارواح میں یاقوت کا تخت ہے. تخت پر ایک تاج ہے. تاج کا نام تاج شفاعت ہے. ساتھ ایک شرائط نامہ رکھا ہوا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں. آواز کو بتائے کون ہے جو یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ سجائے. پہلے وہ یہ شرائط پڑھے جو ان شرائط پر پورا اترے وہ تاج شفاعت اٹھائے اور اپنے سر پہ سجائے. تاج شفاعت کی جستجو میں آدم آگے بڑھے. شرائط پڑھی سخت تھی واپس چلے گئے. سب بولیں گے تو لطف آئے گا. آدم آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت تھی پلٹ گئے. نو آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت تھی چلے گئے. ابراہیم آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت تھی چلے گئے. موسیٰ آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت تھی پلٹ گئے. جو بھی واپس پلٹ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا شرائط بہت سخت ہیں. معلوم نہیں توحید کے ساتھ شفاعت کا معاہدہ کون کرے گا. معلوم نہیں یہ تاج شفاعت اپنے سر پر کون سجائے گا. ابھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میں گفتگو تھے یا عرش کے کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا.
جس نے تاج شفاعت اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا. نانا نے نواسے سے کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ کہ نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پہ جچتا ہے، شرائط جانے اور حسین. کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لطف آئے صاحب؟ فرمایا بہت شکریہ. فرمایا نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں بہت شکریہ. یہ تاج آپ پہ جچتا ہے، شرائط جانے. یہ سب بولیں گے تو لطف آئے گا. ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے. ویسے بھی معصوم فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے. تو لہذا جو چاہتا ہے کہ اس کے حصے کا جواب معصوم سے وہ ضرور بولے گا. فرمایا نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پہ جچتا ہے، شرائط جانے اور حسین. عمران چند 2 لفظ ہیں، ایک ہے شفا اور ایک ہے شفا. کتنے لفظ ہیں؟ ایک شفا ایک شفا. شفا بیماری سے نجات، شفاعت گنہگار کی بخشش. اصل میں مجھے ادھر ادھر کی بات آتی نہیں ہے، نہ میں نے کرنا ہے. میں تو جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہل بیت پڑھنا ہے. اور الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں سب علمی دوست لوگ بیٹھے ہیں، بس تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجیے گا. ایک ہے شفا، ایک ہے شفاعت. شفا بیماری سے نجات، شفاعت گنہگار کی بخشش. اور جس سلطان کربلا کی میں بات کر رہا ہوں اس حسین نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا. پہلا مریض عرش کا، نام فتروس تھا. بہت شکریہ بہت شکریہ. پہلا مریض عرش کا، نام فتروس. دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا نام، دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا نام. اور نہیں سب بولیں گے تو لطف آئے گا. میرا خیال ہے کہ سب کو میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں تو تھوڑا سا اور بولیے گا. عرش والے کا نام فتروس اور فرش والے کا نام بولیے. اور جملہ کہہ دو. عرش والے کو شفا دی، فرش والے کی شفاعت کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا. عرش والے کو شفا کی، فرش والے کی، اور دنیا کو بتایا جو ایک وقت میں شفا اور شفاعت پر اختیار رکھے اسے حسین کہتے ہیں. زندہ مل کر جس امام حسین علیہ السلام نے، قمر شاہ جی، جس امام حسین علیہ السلام نے شفاعت کا اختیار کیا. اب میں دیکھوں گا کہ اگلے جملے پر کون بولے کیا کچھ کیا. سنیں گے عالم ارواح میں اللہ نے کہا حسین یہ جو معاہدہ کیا ہے ذرا اس کی کچھ شرائط پڑھ کر سنا تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ تو نے وعدہ کیا کیا. کہیں تو اس میں سے ایک شرط میں سنوں، اگر سب بولے تو سنو، اگر سب کا مزاج ساتھ دے تو میں سنا دیتا ہوں. بہت شکریہ مولا، آپ کو بات رکھیے. حسین فرماتے سناؤ. حسین فرماتے پالنے والے میں تجھے تیرا کعبہ بچا کر رہا. نہیں سمجھے آپ صاحبان، نہیں سمجھے آپ صاحبان. عمران اگر علم لوگ دوست بیٹھے ہیں تو میرے ساتھ دیجیے گا. کیا کہا کہ میں تجھے تیرا بولو کعبہ بچا کر دوں گا. آواز کو بتائی حسین تو میرا کعبہ بچا کر دے گا تو پھر سن، میں بھی تیرا خالق ہوں. میں بھی تیری زمین کربلا کو اپنے کعبہ سے 24,000 سال پہلے بناؤں گا. اس لیے آپ کا بول لینا ہی کافی، بیٹھنا کافی ہے. آپ تو پھر بول رہے ہیں اور اگر بول پڑے ہیں تو پھر ذات دیجیے گا. فرمایا میں بھی تیری زمین کربلا کو اپنے کعبہ سے کتنا سال پہلے؟ سب بولو 24,000 سال پہلے بناؤں گا. میں چاہتا ہوں بچے بھی بول پڑے. یہی وجہ ہے کہ سلطان کربلا نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے بنجر زمین کو محلہ بنایا. سیالکوٹ والے تو الفاظ سنتے ہیں اور الفاظ سن کر بولتے داد دیتے. تو میں تو آپ کے لیے سے جملہ کہہ رہا ہوں. کیا کیا؟
شکریہ جی. بنجر زمین کو بھائی جان تھوڑا سا بولنا مولا بنا دیا. امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا مولا آپ کے بابا حسین نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا. فرمایا کیا. فرمایا بنجر زمین کو مولا بنایا. امام نے کہا بنایا. کہنے کا مولا میرا سوال ہے, ایک شخص مکہ جائے اس کا کیا انعام ہے؟ ایک شخص کربلا جائے اس کا کیا انعام ہے؟ مجھے خبر نہیں ہے کہ جملے پر کون بولے گا. مولا شاہ صاحبان بانیانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, جملے کا لطف لینا. امام فرماتے سن, جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب, جو کربلا گیا اسے 70 حج کے برابر ثواب. بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی. کرسیوں پر جو میرے محترم سامعین بیٹھے, مالک آپ کو بھی آباد و شاد رکھے. بہت شکریہ. اگر جملہ میں سمجھا سکوں تو بس بول کر اظہار کیجیے گا. پر میں جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب, جو کربلا گیا نہیں سب بولو. جملہ سنو, جب کہا نا 70 حج کا ثواب تو سائل کے چہرے پر سوالیہ نشان ہے. کہنے کا مولا 70 حج؟ امام نے کہا حیران ہو گیا. کہنے کا جی مجھے خبر نہیں کہ یہ جملہ سن کر اس بارگاہ میں کون رہ جائے گا, اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے کربلا کون جانا چاہتا ہے؟ جو جانا چاہتا ہے وہ ذرا تیاری کرے. جب کہا نا امام نے کہ 70 حج کا ثواب تو سائل کے چہرے پہ سوالیہ نشان ہے. مولا 70 حج؟ امام نے کہا حیران ہو گیا. کہنے گا جی. امام نے کہا حیرت میں اضافہ کر 70,000 حج. بہت مہربانی جناب, اس مشکل بات پر بولنے کا شکریہ. مولا آپ کا بادشاہ رکھے. امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر. کتنے 70,000. اب مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا, مگر جملہ یہی ہے جو میں آج کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب امام نے کہا 70,000, چہرے پہ پھر سوال ہی تھا, مولا 70,000. امام نے کہا حیران ہو گیا. کہنے گا جی مولا. امام فرماتے پھر 70 لاکھ حج. مولا 70 لاکھ حج. امام نے کہا سن, وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا رد کر دے. قبر حسین ایسا حج ہے, سوار ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کر دے. آپ بھی سلامت رہے. مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے. یہ ذکر میری اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی مولا قائم ہوگا. گھبرائے ہوئے تو نہیں, لطف لیجیے. بہت مہربانی جناب. مقصد یہ ہے کہ مجلس کروانے کا مقصد پورا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں کرتا ہوں. ایک بار آؤں 1000 بار آؤں, ایک بار بلائیں 1000 بار بلائیں. بات یہی آپ کو جو فضیلت ہے اہل بیت ہے. فرمایا وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا رد کر دے. قبر حسین علیہ السلام ایسا حج ہے کہ زائر ابھی گھر سے نکلتا ہے اور اللہ اس پر جنت دیتا ہے. شجر میں ایک ایسی بات سناؤں انہیں کہ پھر یہ آج کے بعد روز کھانے والا رزق بعد میں مانگیں گے, قبر حسین کی زیارت کا رزق پہلے مانگیں گے. بہت مہربانی. میرے بزرگوں نے ہاتھ اٹھا لیا, اس سے بڑھ کر اور قبولیت کا لمحہ کوئی نہیں ہے. ہاں چوتھے امام سے سائل نے پوچھا مولا سائر حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ امام فرماتے جب میرے بابا حسین علیہ السلام کا زوار گھر سے قدم نکالتا ہے اللہ 70,000 ملائکہ کو ندا دیتا ہے کہ میرے فرشتوں, جی پروردگار میری تصویر چھوڑو, زمین پہ جاؤ, اور یہ جو حسین کا زائر گھر سے نکلا ہے اسے ایسے گھیرے میں لو جیسے حاجی کعبہ کو لیتا ہے. بہت شکریہ جناب, بہت. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. پھر میں کیسے گھیرے میں لو؟ جیسے حاجی کعبہ کو گھیرے. بات یہاں تک ہوتی تو میں نہ پڑھتا, بات اس سے آگے. روحانیت مجلس میں مولا بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ ذکر ان کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے, اور بالخصوص جو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں, لائیو پوری دنیا میں مجلس سنی جا رہی ہے, جو جہاں سن رہا ہے مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. امام نے فرمایا 70,000 ملائکہ کو زمین پر بھیجو اور کہتا ہے کہ جاؤ اسے ایسے گھیرے میں لو جیسے حاجی کعبہ کو گھیرے میں لیتا ہے. پالنے والے ہم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ کربلا جانا ہے,
اس کے ساتھ کربلا سے واپس آنا ہے. مجھے خبر نہیں کہ سیالکوٹ والے جملے کو وصول کیسے کریں گے. 70,000 ملائکہ کہتے ہیں پروردگار ہم نے اس کے ساتھ کربلا جانا ہے اور کربلا سے واپس آنا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ آواز گزارتا تھی بس تمہارا یہی کام ہے، یہ سانس لے گا تم تسبیح لکھنا. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت مہربانی. یہ سانس لے گا اور تم ایک حدیث سناؤ رسول. اگر سب سمجھیں تو ایسے جتنا اچھا سن رہے ہیں اگر ایسے ہی سنیں تو رسول کی ایک حدیث سنا. پہلے وہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی زری کے شبکے پر لکھی ہوئی اور آج کل وہ سلطان کربلا کی جو تربت کا تعویذ ہے اس پر جو خلاف ہے اس پہ لکھی ہوئی. پڑھوں نہیں لطف دیکھیے علم سن رہے ہیں آپ، مجھے اس بات کی خوشی. آپ بول رہے ہیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ علم دوست لوگ موجود ہیں. آپ لوگوں سے پہلے جب زمانے کے امام نے زور کرنا اس نے ہم سے پوچھنا کہ ہم نے جو تمہیں اپنے باپ دادا کا ممبر دیا تم نے قوم کو کہاں لگائے رکھا. میں تو اپنا سا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں. میرا آپ ساتھ دیجیے. رسول کی حدیث اِنَّا أَرْضَ كَرْبَلَا عَلَىٰ تُرَوْتُ مِن تُرِّ الْجَنَّةِ. رسول فرماتے ہیں کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ٹیلا ہے. بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا آپ نے اتنی اچھی ذات دی ہے تو میں ساتھ ہی آپ کو معصوم کا فرمان بھی سنا. یہ رسول کی حدیث کیا ہے؟ اِنَّا أَرْضَ كَرْبَلَا. لطف آ رہا ہے نا؟ عَلَىٰ تُرَوْتُ مِن تُرِّ الْجَنَّةِ. کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے بولو ایک ٹیلا ہے. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. مل کے توجہ فرمائیے. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ سب. فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے بولو واقف ہو جاؤ. اور رسول نے بہت شکریہ، بہت اچھا سمجھایا. پھر سنیے رسول نے فرمایا کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے. اب مجھے آپ کی خبر دی لیکن اب میرا پڑھنے کو دل کر رہا. کیونکہ اب آپ سماعت کر رہے ہیں، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. میں آپ سب سے دعا کرتا ہوں. فرمایا کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے. چوتھے امام سے سائل نے پوچھا مولا جب قیامت آئے گی پہلے سن رکھا ہو تو مت بولیے گا، پہلی بار سماعت کرے تو پھر حق نہ رکھیے گا. پوچھا مولا جب قیامت آئے گی تو اس زمین کا کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. مولا کہاں لے کر جائے گا؟ ابھی تب دیکھے گا. فرمایا اتنا اوپر لے کر جائے گا کہ جنت نعیم بھی نیچے، خلد بھی نیچے، فردوس بھی نیچے. تمام جنتوں سے کربلا اتنی بلند ہوگی کما یسر لکوکب الدری. جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو. مل کے شکریہ جی، بہت شکریہ. توجہ فرمائیے آپ صاحب. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ ماشاءاللہ. اچھا جی میں مقرر کر دیتا ہوں. میرے تو سامعین اتنے اچھے، کوئی کہہ رہا ہے مقرر، کوئی داد دے دے کے اپنا اشتہار بھی دکھا رہا ہے کہ یہ بھی اعلان ہے. کھروٹا سجدہ سیالکوٹ میں نا قصر بطول امام بارگاہ میں 27 صفر کو انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے میں حاضر دوں گا اور ٹھیک 9 بجے سلطان العلماء علامہ غضنفر عباس توسیع صاحب قبلہ حاضر دیں گے انشاءاللہ. گھبرائے بھی تو نہیں. اب میں آپ کی بات فرمایا اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. کہاں لے کر جائے گا؟ فرمایا اپنی جنتوں سے اتنا بلند کما یسر لکوکب الدری. جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر. نہیں آپ سب بولیں گے تو لطف آئے گا. کس کو دیکھیں گے؟ شجر بولوں کہوں جملہ. جنت والے کہیں گے مالک یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت. میں اس
حبس کے موسم میں رات 10:38 پر آپ کو فرش عزا پر بیٹھنے کا انعام بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ سماعت کریں. کیا کہا؟ جنت والے جنت میں بیٹھ کر کہیں گے مالک یہ کیا ہے؟ آواز ہے کہ حسین کی جنت. یہ کیا ہے؟ آواز ہے کہ حسین کی جنت. اس وقت اہلیہ نے جنت کہیں گے مالک اس جنت میں دل نہیں لگتا, مجھے کربلا بھیج دے. یہاں دل نہیں لگتا, مجھے کربلا بھیج دے. یہاں دل نہیں لگتا, مجھے کربلا بھیج دے. اس وقت آواز قدرت آئے گی جاؤ گے تم سب حسین کی جنت میں. مگر آج حسین کی جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا عزادار رہا. کیا بات. توجہ فرمائیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں, آگے چلو. تھکے ہیں تو چھوڑ دو, اور اگر سنیں تو آگے لے کے چلیں. پھر میں اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا جاؤں. کہاں لے جائے گا؟ اپنی جنتوں سے اتنا بلند کہ جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے. بالعموم آپ کے لیے اور بالخصوص جو میرے بزرگ بیٹھے, بالخصوص آپ کے لیے ایک جملہ کہوں. امام نے کیا کہا؟ اللہ اس زمین کو قیامت والے دن اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. عمران شاہ جملہ وہ کہہ رہا ہوں جو صدیوں پر بھاری ہے. جب اللہ اس زمین کو قیامت کے دن اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ کائنات میں, پوری کائنات میں واحد زمین ہے کربلا جہاں قیامت نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اور یہ گھر جا کر سوچئے گا بھئی اللہ جب اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا تو پھر کربلا وہ واحد دھرتی ہے نا کہ جہاں قیامت. بولو, دلیل ہے میرے پاس. بالکل ایسے کہ جیسے جب طوفان نوح آیا تھا تو اللہ نے کعبہ کو اٹھا لیا تھا. تو جب کعبہ اٹھا لیا تھا تو پھر طوفان کعبہ میں تو نہیں آیا تھا. اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ قیامت میں اٹھا لے گا تو پھر معلوم ہوا قیامت میں وہ دھرتی کربلا ہے جہاں قیامت. بولو, آپ کی خبر نہیں, جملے کا لطف لیجیے گا. سمجھا دوں تو بولیے گا ضرور. مفضل نے چھٹے مولا سے کہا مولا میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں کربلا میں دفن ہو جاؤں. کیوں مولا؟ اس لیے دفن ہو جاؤں کہ جب قیامت آئے گی اللہ اس زمین کو اٹھا لے گا تو مجھے قیامت کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا. جب قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. مگر مولا میں کیا کروں, میں تو مدینہ رہتا ہوں, میں تو مدینہ رہتا ہوں. کربلا دور ہے, معلوم نہیں میری جان کب یہاں نکل جائے اور میری کربلا میں دفن ہونے کی خواہش ادھوری رہ جائے اور پھر مجھے قیامت کا سامنا کرنا پڑے. امام فرماتے تو کربلا کی زمین میں دفن ہو کر قیامت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا, حسین مولا نہیں کرنا چاہتا. امام فرماتے پھر تجھے اور تجھ جیسے ہمارے عہدیداروں کو مبارک ہو. میں صادق آل محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس کے دل میں بھی کربلا میں دفن ہونے کی خواہش ہے وہ مرے گا سیالکوٹ میں, اٹھے گا کربلا سے. اللہ کیا بات. توجہ ہے, گھبرائے ہوئے تو نہیں. آگے چلو. فرمایا مرے سیالکوٹ میں, مرے لاہور میں, مرے دنیا کے کسی کو نہیں. اٹھے گا کہاں؟ سب بولو. بہت عرصہ پہلے میں نے سیالکوٹ میں ایک مجلس پڑھی تھی, اس میں اشعار پڑھے تھے, آپ لوگ بیٹھے تھے تو بڑے اچھے سنے تھے آپ. آج بھی 2 مثل پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ وہی معیار ہے یا ادھر ادھر ہو گیا. فرمایا جو دفن کہیں ہے دنیا کے کسی کونے میں مرے, اٹھے گا کہاں سے؟ ڈاکٹر حسن رضوی مرحوم فرماتے مانوسو اتنا تیری کربل کی زمین سے, مانوسو اتنا تیری کربل کی زمین سے, میں دفن کہیں ہوں اٹھوں گا وہیں سے. توجہ ہے, مانوسو اتنا تیری کربل کی زمین سے. بولو, میں دفن کہیں ہوں, بولو اٹھوں گا. توجہ ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ
मुर्दाबाद खुशनूदिए मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो है आप साहब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मानूस इतना तेरी करबल की जमी से मैं दफन कहीं हूँ उठूंगा। अच्छा मैंने देखना कि कौन बैठा है और कौन उठा है, चूंकि अंधेरा हो गया और बुझे चिराग पे हम दोस्ती परखते हैं। वाह 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 वाह। चिराग पे हम दोस्ती परखते हैं, ये रस्म अपने कबीले में करबला से बुझे चिराग पे हम दोस्ती परखते हैं, ये रस्म अपने कबीले में। बोलो करबला तक तो नहीं गए अभी आधे। मैं आपको एक मुश्किल दौर की बात सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर आप सब बोले तो हज्जाज बिन यूसुफ दुश्मन अहले बैत, ये थोड़े लोगों ने लानत की है। भाई जो जिसका हक है वो दिया करे। बेशक बेशक। तो फरमाइए आपने हज्जाज बिन यूसुफ बोलो दुश्मन अहले बैत, इसने अपने दौर में एक मीटिंग बुलाई। इसने कहा मुझे कोई ऐसी तरकीब बतलाओ कि लोग करबला ना जाए। हाय हाय लुत्फ लीजिए लुत्फ लीजिएगा लुत्फ लीजिएगा, बस ज्यादा आपको थकाना नहीं है, जुमला आज के 2 सुनिएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझे ऐसी तरकीब बतलाओ कि लोग करबला न जाए। इसके पास एक इसका वजीर बैठा था, उसने कहा मेरे पास है तरकीब। उसने कहा क्या? उसने कहा ऐलान कर दे करबला वो जाए जो 200 दिनार टैक्स दे। हाय हाय। अब इसमें लाइट चली गई, इसमें ना मेरा कसूर है ना आपका है, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा बोलिए ना मेरे साथ। करबला वो जाए जो 200 दिनार, वो जाए जो 200 दिनार टैक्स दे। आप सबको ये जुमला सुनने से ज्यादा देखने से ताल्लुक है। जब ऐलान हुआ कि करबला वो जाए जो 200 दिनार टैक्स दे, इसके दरबार में एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई। वाह 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 वाह। उसके हाथ में दिनारों से भरी हुई एक थैली। सुभान अल्लाह। इमरान शाह इसने हज्जाज के मुंह पे मारी। इसने कहा पकड़ पैसे दे इजाजत। क्या बात है, क्या बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। चलो जो चले गए वो दोबारा वापस आ जाए। क्या कहा? आप लोग सुनिए, मैं दोबारा कह देता हूं ताकि जो पीछे भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं वो भी जुमले को सुने। तवज्जो चाहो, मौला आपको बादशाह रखे। आज मजलिस हुसैन में बैठे तो लुत्फ लीजिए। इसे कहा करबला वो जाए जो 200 दिनार टैक्स दे। इसके दरबार में बुढ़िया लाठी टिकती हुई है, हाथों में दिनारों से भरी थैली। जो भी तब देखिएगा लुत्फ आएगा। उसने सिर्फ पकड़ पैसे दे। अब जुमला सुनना। उसने कहा ज़ईफ़ा तू तो गरीब औरत है, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? उसने कहा बकवास बनकर ये तेरा मामला नहीं है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मौला आपको होना एक सलावत बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद की दात मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसे कहा ये तेरा मामला, लोग पैसे देते रहे, करबला जाते रहे। तवज्जो चाहो। इसने फिर मीटिंग बुलाई। इसने कहा लोग तो पैसे दे के भी करबला जा रहे हैं। उसने कहा टैक्स दुगना करना। वो पूछा जी टैक्स दुगना होगा 200 की जगह 400। बस नतीजा आज का वही बुढ़िया लाठी टिकती हुई है। उसने कहा पकड़ पैसे दे जा। उसने कहा तू तो गरीब औरत है। उसने कहा ये तेरा मामला नहीं है। सियालकोट वालों में जितनी भी बातें बताऊं तो बात ये निकलेगी कि लोग पैसे देते रहे, करबला जाते। पागल था ना जो कहता कि टैक्स दो और करबला जाओ। वो जानता नहीं कि ये हुसैन का इश्क है। जितना किसी मुल्क का बजट होता है, हुसैन का अज़ादार उतना 10 मुहर्रम को खर्च कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बस लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा।
نتیجہ بس زیادہ آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے. اسی کا لوگ پیسے دے رہے ہیں اور کربلا جا رہے ہیں. اس نے کہا آپ نہیں چاہیے. کیسے؟ اسے کا اعلان کر کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹا. توجہ کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹا. اب مجھے خبر نہیں ہے یہ جملہ سن کر کون چپ ہوگا اور کون بولے گا، مگر ان کی مداح میں جو اس جملے پر بول پڑا، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ اسی طرح اسی سال کربلا محلہ جائے گا. چونکہ بات بہت بڑی ہے. جملہ میں پڑھتا ہوں، سمجھا میں تو بول کر اظہار کیجیے گا. اسے کہا کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. وہی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی حجاج کے دربار میں آئی. حجاج کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے حجاج میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مل کے توجہ ہے. فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو نے قانون آسان کر دیا. اس نے کہا آسان نہیں کیا، مشکل کر. اب کربلا وہ جائے جو اپنا ہاتھ کٹا. بڑھیا کہتی ہے پیسہ اکٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا، یہی تو آسانی ہے. میں اللہ کی شکر گزار ہوں، میں کم از کم 2 بار تو کربلا جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا میں ایک بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر میں نہیں کروں گا نا میں سمجھوں گا کہ شاید میں اپنا آج کا موضوع آپ تک مکمل نہیں کر سکا. کربلا کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں کربلا جانے کی طرف کیوں آتا ہے؟ ایسا کہ نہیں؟ فرمایا اس کے دل میں کربلا جانے کی طرف کیوں آتی ہے؟ امام فرماتے اس کی ایک واحد وجہ کیا؟ فرمایا اللہ جب ہمارے حکمدار کو بنا رہا تھا تو اس کی مٹی میں ایک چٹکی خاک شفا ملا رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک چٹکی خاک شفا ملا. فرمایا وہ خاک شفا اسے مجبور کر دی. اللہ اکبر. وہ کربلا جائے، کربلا جانے کی طرف رکھتا. ضعیفہ نے کہا کاٹ میرے ہاتھ. اب دیکھ میں کربلا کیسے. ایک ہاتھ کٹا کربلا، دوسرا ہاتھ کٹا بولو کربلا. جملے کا لطف آج کا نتیجہ. بہت بہت شکریہ. میری توقع سے پڑھ کر آپ نے پذیرائی کی ہے، اور کیوں نہ کرتے ذکر جو میرے مولا کا ہے. بے شک بے شک. صدر اسلام میں میرے لیے بھی دعا مانگا. چونکہ معصوم فرماتے ہیں بندے 100 ہوں، 1000 ہوں، 10,000 ہوں، 1,00,000 ہوں، مگر فرمایا اگر ہمارے فضائل میں تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو یقین کر لو کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بس میں موجود ہے. فرمایا اس لمحے اپنے لیے بھی دعا مانگا کرو، اپنے عائزہ اقربا کے لیے بھی دعا مانگا کرو. نتیجہ لیجیے گا. حجاج نے پھر میٹنگ بلا کے کہا اسے کہا لوگ کربلا ہاتھ کٹوا کے بھی جا رہے ہیں. اس کے ایک وزیر نے کہا آپ نہیں جائیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اعلان کر کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے. توجہ پردے میں میری ماں بہنی بھی سمجھ. کربلا وہ جائے جو اپنے بولو پاؤں کٹوائے. کہہ دو جملہ وہی ضعیفہ ہے. نہیں لو صحیح آپ وہی بڑھیا ہے. آ کر کہنے لگے حجاج کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے. کاٹ میرے پاؤں مجھے. اس نے کہا بڑھیا ضعیفہ پاگل ہو گیا، بغیر پاؤں کے تو کربلا کیسے جائے گی؟ اس نے کہا پاگل تو ہو گیا، تو کیا سمجھتا حسین کے زواری پاؤں کی محتاج ہے؟ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے. تو کیا سمجھتا حسین کی زواری میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کربلا محلہ میں ہاتھ نہیں ہیں، کونیوں کے بل چلتے ہیں. پاؤں نہیں ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے ہیں. صدا ایک ہی ہوتی ہے لبیک یا حسین. بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نتیجہ آج کا اس نے کہا میرے پاؤں کاٹ اور مجھے کربلا جاتا دے. اس نے جلاد کو بلایا.
اس نے کہا بڑھیا کے پاؤں کاٹو اور میری محل کے باہر ڈالو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بلا پاؤں کے بڑھیا کربلا کیسے جائے. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا سیالکوٹ کے شیعہ سوچی دوستو. جلاد نے کہا پھر اس نے کہا میں اپنی محل کی چھت سے دیکھوں گا کہ بغیر پاؤں کے بڑھیا کربلا کیسے جائے. یہ محل کی چھت پر آیا. جلاد نے پاؤں کاٹ کر اسے محل کے باہر ڈالا. اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ خوف کے مارے کانپنے لگا. اس نے کیا دیکھا؟ ضعیفہ نے رکیا کربلا مولا کی طرف اور پکاری غازی عباس میں تیرے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. حجاج کہتے میں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا جس کے بازو ساتھ نہیں تھی. اس نے ضعیفہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور ضعیفہ نے میرے محل کی طرف رخ کیا اور کہا پتہ چلا جس کی زواری کا محافظ عباس. اللہ اللہ جس کی زواری کا محافظ بولیے عباس. انہوں سے کربلا جانے سے آپ کے آنسو آپ کی عقیدت مجھے مزید فضائل کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے رہی. میں تو بڑی دیر سے آپ کو فضائل کی طرف لا رہا ہوں مگر آپ کی آنکھیں مسلسل اشعار ہیں. میں ویسے تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال اور سال میں کم 2 بار بھی سلطان کربلا کی زواری کے لیے جاتا ہوں. آج کی دعا مانگتا ہوں مولا آپ کو بھی لے کر جائے مجھے بھی لے کر جائے بار بار لے کر جائے. مگر چیلو میں امام حسین علیہ السلام یہ بات بڑے غور سے سماعت کیجیے گا. شاید آپ کے کسی کام آئے اور یقیناً کام آئے گی چونکہ بات جو معصومین کی. چیلو میں امام حسین علیہ السلام 2016 میں کربلا مولا گیا. نجف سے کربلا پیدل سفر بھی ہوا. جب امام کا عمران شاہ جی مولا کے والد کو صحت دی پپو شاہ جی کو صحت دی بانیان کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے. مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے اور نظر بس سے محفوظ رکھے. جتنے بھی بیٹھے اس وقت یہ تذکرہ سماعت کر رہے ہیں بس اس جملے کو غور سے سنیے گا. 2016 میں حضور میں کربلا مولا چیلم کرنے گیا امام کا. تو چیلم سے اگلے دن امام حسین علیہ السلام کے نام اور سرکار وفا کے جو درمیان راستہ اسے بین الحرمین کہتے ہیں. وہاں ایک خاتون کھڑی سلطان کربلا کے نا گنبد کی طرف دیکھ رہی اور زاروں کے تار ہو رہے رو رو کے بس ایک ہی بات کر رہے مولا میں تیرا چیلم منانے کے لیے آئی تھی. مولا رش بہت تھا بھیڑ بہت تھی. مولا اس بھیڑ میں میرے دونوں بچے مجھ سے گم ہو گئے. سمجھیے کیا کہنا چاہتا ہوں. مولا اس بھیڑ میں میرے دونوں بچے گم ہو گئے. مولا اگر بغیر بچوں کے واپس وطن گئی تو شوہر کیا کہے گا کہ بچے گم ہو گئے اور بنا بچوں کی آئی. اسی کا مولا میں بغیر بچوں کے نہیں جاؤں گا. عمران شاہ جملہ صاحب بھائی جن ایسی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں. آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے میرے بزرگ رو رہے ہیں تو وہ جملے کا لطف لیجیے گا. ضعیفہ نے امام کی گنبد کی طرف دیکھا اور رو کر پھر کہا خاتون مولا تجھے تیرے بچوں کا واسطہ اجرکم اللہ تجھے تیرے بچوں کا واسطہ مولا مجھے میرے بچے ملا. پھر سنا کہ تجھے تیرے بچوں کا واسطہ مجھے میرے بچے ملا. بس ابھی اس نے اتنا کہا یہ اس کے دونوں بچے اس کے پاس ہیں. جملہ یہ ہے ماں کا ہاتھ ہلا کے کہیں گے ماں پریشان کیوں ہے ہم یہاں ہیں. اماں پریشان کیوں ہے ہم یہاں ہیں. ماں نے دونوں بچوں کو دیکھا پھر امام کی گنبد کی طرف دیکھا
کہ لیکن کتنا کریم ہے، کتنا لجپال ہے، کتنا سخی ہے، تو میرا مولا حسین ہے۔ اور تو نے کہا، اس نے کہا تجھے تیرے بچے مل گئے، واپس جا، رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میں رو کر اپنے امام کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، میں نے تو اپنے گونگے بچے واپس مانگے تھے، حسین نے مجھے زبان والے عطا کر۔ اللہ، میں نے تو اپنے گونگے بچے واپس مانگے، حسین نے مجھے زبان والے عطا کر دیا۔ کتنا کریم ہے یہ گھرانہ، عزاداران مظلوم کربلا، بڑا کریم ہے یہ گھرانہ۔ میں فیصل عمران دیگر جتنے بھی آپ بابا بیٹھے چاہیے، روتی آنکھوں سے میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ میں اپنے بزرگوں سے بھی اس لمحے دعا کا طلبگار ہوں۔ میں جب کبھی یہ بات پڑھتا ہوں کہ اس خاتون نے کیا کہا، مولا مجھے میرے بچے ملا، اور بچوں نے آگے کہا کہ اماں ہم یہاں، تو کہا کیا، میں نے اپنے گونگے بچے واپس مانگے تھے، حسین نے مجھے زبان والے عطا کر دیے۔ جملہ کہوں، دنیا کو ماؤں سے بچے ملوانے والا حسین، آپ اپنی بیٹی سکینہ سے ایسا جدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ بس جملہ سنیے گا ایک، مولا کے بعد میری بات پڑھنے والے مدخن بھی آ گئے، پہنچنے والے ہیں، تو چلو ایک جملے کی عبادت کر لیں۔ میں نے کہا دنیا کو ملانے والا حسین، آپ اپنی بچی سے نہ مل سکا، اور اب کیا، حشر میں ملے گا، کس سے؟ اس سکینہ سے کہ جسے بابا کے لاشے سے تماچے مار کر ہٹایا گیا، اجرکم اللہ، جسے بابا کے لاشے سے تماچے مار کر۔ میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئی۔ یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی، جو 11 محرم کو بے پناہ نوٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، ایک ہی جملہ کہا اور بے پناہ نوٹوں پر بیٹھ گئی۔ جانتے کیا، حسین گواہ رہنا، بھیا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے دے دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ وقوم ذالک۔